السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے مناقب المحبوبین، اور یہ لکھی ہوئی ہے حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی سرکار کی۔ تالیف کرنے والے حاجی نجم الدین سلیمانی ہیں۔ حسب ارشاد حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ چشتی اکیڈمی فیصل آباد پاکستان کی چھپی ہوئی ہے۔ مکمل اردو ترجمہ پروفیسر افتخار احمد چشتی صاحب نے اس کا کیا ہے، تو اس کا آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ پہلا سبق سخن دل نواز حضرت خواجہ مخدومی و مرشدی خواجہ خان محمد تونسوی رحمۃ اللہ علیہ مناقب المحبوبین کا پہلی بار مخلص ترجمہ اس خادم نے 397 ہجری اور 1977 عیسوی میں کیا تھا۔ حضرت خواجہ دل نواز نے اس وقت یہ دعائیہ کلمات تحریر فرمائے تھے۔ مناقب المحبوبین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی تک سلسلہ چشتیہ کے ملفوظات میں ایک مستند کتاب ہے۔ یہ فارسی میں ہے جس کا اب رواج نہیں رہا۔ الحمدللہ کہ پروفیسر خلیفہ افتخار احمد چشتی صاحب کو اس کے اردو ترجمہ و تلخیص کا شرف حاصل ہوا۔ رب کریم بطفیل سید کونین سلام حضرت چشت ہم قارئین کو اس تالیف لطیف کے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، نیز اپنی زندگیوں کو اس انداز میں ڈھالنے کی استطاعت بخشے ہم ان کے نام لیوا اپنے آپ کو صحیح پیروکار ثابت کر سکیں، آمین ثم آمین۔ خداوند کریم چشتی صاحب کو اس کار خیر کا اجر عظیم دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ انتصاب مرشدی و آقائی وارث نعمتی فخری و قدس سالکین زاہد العارفین حضرت خواجہ شاہ محمد عبد الصمد فخری فریدی سلمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام، جن کے دست مبارک پر اس خادم نے 1937 میں بیعت کی تھی۔ شاہ عبد الصمد قبلہ من بنام پاک او جانم فدا است۔ شاہ عبد الصمد حضرت میاں خالد صاحب رحمہ اللہ کے نواسے تھے، اور میاں خالد صاحب حضرت علامہ مولانا فخر الدین دہلوی حضرت قبلہ عالم کے پیر و مرشد کے پوتے تھے۔ ابتدائی حصہ جس کا آج ہم آغاز کرتے ہیں، پیش لفظ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک اور صحابہ کرام تابعین اعظام کے ارشادات کے بعد اولیاء اللہ اور مشائخ کرام کے ملفوظات کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو میرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اور پھر انعام یافتہ بندوں کے بارے میں فرمایا وہ انبیاء، صادقین، صدیقین، شہداء اور صالحین میں ہیں۔ صالحین کے اسی انعام یافتہ گروہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولیاء کے نام سے یاد کیا اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سید الطائف حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا، مریدین کو مرشد کے ذکر سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، مردان خدا کا ذکر خدا کے لشکروں میں سے ایک ایسا لشکر ہے جس کے ذریعے مریدین کو عیانت اور شکستہ قلوب کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے تذکرہ کے دیباچہ میں تحریر فرمایا، حضرت شیخ فرید الدین عطار یہ کون ہے؟ جب میں نے درس نظامی پڑھا تھا تو اس میں شروع ہی پہلے فارسی والا سال جو ہے اس میں پڑھاتے ہیں پند نامہ، تو یہ جو پند نامہ ہے یہ انہوں کا ہی لکھا ہوا ہے، حضرت شیخ فرید الدین عطار کا۔ تو اولیاء اللہ کا کلام حب دنیا کو دل سے نکال دیتا ہے، ان کے کلام سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان کے کلام کی برکت سے خدا کی دوستی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے کلام کی سماعت کے بعد زیادہ اخراجات جمع کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ارشاد گرامی فرماتے ہیں، یہ پاک پتن والے بابا فرید ہیں، اور جنہوں نے فرید الدین عطار کے نام پر ہے وہ ایک اور اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ فرید بابا فرید اور فرید ہیں، یہ دونوں بزرگوں میں فرق ہے، اور دونوں اللہ کے برگزیدہ اور نیک ایک وقت کے ایک صدی کے امام اور مجتہد اور فقیر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے۔
تو اس مرید کی سعادت، حضرت بابا فرید گنج شکر کا ارشاد گرامی ہے، اس مرید کی سعادت کا کیا کہنا جو اپنے پیر کے فرمودہ کو قلم بند کر کے اپنے گوش و ہوش اس طرف لگائے۔ حضرت خواجہ حسن دہلوی نے اپنے شیخ طریقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات ترتیب دیے جنہیں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی، جس پر حضرت امیر خسرو دہلوی فرماتے ہیں: اے کاش میری تمام تصنیفات حضرت خواجہ حسن سے نامزد ہو جاتی اور ان کے بدلے فوائد الفوود کا حسن قبول میرے لیے نامزد ہو جاتا۔ نور الدین حسن فخروی نے فخر الطالبین کی دیباچہ میں لکھا ہے، ایک غنیت الطالبین ہے، ایک فخر الطالبین ہے۔ غنیت الطالبین کے اور مصنف ہیں اور فخر الطالبین یہ ہے جس کے دیباچہ میں انہوں نے اپنے مرشد کی بات لکھی ہے: مرشد سے جو کچھ سنا اسے اندھیری رات کا چاند جان کر یاد رکھے، اور اگر فرصت ہو تو کاغذ پر لکھ کر عمل کرنے کے لیے حفاظت سے رکھے۔ اس میں وقت صرف صرف ہوتا ہے، عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ انہی پاکیزہ خیالات و نظریات کے سخت اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور مشائخ اعظام کے ملفوظات کو ہر دور میں قلبند کیا گیا، ہر زمانے میں انہیں مقبولیت حاصل رہی اور ہر دور میں ان کے مطالعہ سے علم و عرفان کے چشم جاری ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ارشاد گرامی ہے: جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ کشف المعجوب کا مطالعہ کرے یا کتاب پیر و مرشد کا کردار ادا کرے۔ محب النبی حضرت مولانا فخر الدین دہلوی کے مطالعہ میں ہر وقت فوائد الفوود میں رہتی تھی، یہاں تک کہ سوتے وقت آپ کے بستر کے سراہنے ہوتی تھی۔ ملفوظات مشائخ میں مناقب المحبوبین کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ یہ حاجی نجم الدین سلیمانی کی فارسی تصنیف ہے جسے انہوں نے 1278 ہجری میں تحریر فرمایا۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت مولانا فخر الدین دہلوی تک کے مشائخ چشت کے مختصر حالات کے کوائف ہیں۔ البتہ حضرت محبوبین قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی اور شباز طریقت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی کے مفصل حالات ہیں۔ حضرت قبلہ عالم کے فرزند اور خلفاء کا بھی ذکر ہے، اور حضرت پیر پٹھان کی اولاد ان کے خلفاء کے مناقب بھی ہیں۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی اور حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی کے حالات و مناقب میں متعدد تالیفات و ملفوظات موجود ہیں، مگر ان میں مناقب المحبوبین کو مستند ترین ملفوظ قرار دیا گیا۔ ہر مصنف و مؤلف تذکرہ لگانے اس کتاب کے حوالے ضرور دے، لہٰذا جو شہرت و مقبولیت اس تالیف و ملفوظ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ یہ کتاب پہلے خطی نسخہ کی صورت میں تھی، جیسے حاجی نجم الدین سلیمانی نے اپنے خود قلم سے لکھا۔ مکمل ہوئی تو حضرت ثانی خواجہ خواجہ شاہ اللہ بخش تونسوی کی خدمت میں منظوری کے لیے پیش کی۔ انہوں نے بے حد پسند فرمایا۔ بعد ازاں اسی نسخے سے مزید قلمی نسخے تیار کیے گئے۔ پہلی بار یہ تصنیف مطبوعہ صورت میں غالباً 1299 ہجری میں اجمیر شریف سے شائع ہوئی، اور جامع مسجد درگاہ عالیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خطیب اعظم نے اس کو اشاعت کا انتظام کیا۔ دوسری بار اس کو حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی کے مرید شیخ الہی بخش تاجر قطب کشمیری بازار لاہور نے متبع دین محمدی سے چھپوا کر 1312 ہجری میں شائع کیا۔ یہ وہی مطبوعہ نسخہ ہے جس سے یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ خواجہ دل نواز مخدومی حضرت خواجہ خان محمد تونسوی سجادہ نشین پنجم آستانہ عالیہ سلیمانیہ تونسا شریف سے مجھے 1394 ہجری میں بیعت خلافت کا شرف حاصل ہوا۔ اسی سال ماہ سفر میں حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی کے سالانہ عرس مبارک پر تونسا شریف حاضری ہوئی۔ میں نے حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان کے حالات و مناقب میں ایک مختصر رسالہ شہباز طریقت کے نام سے چھپوا کر پیش کیا، جسے آپ نے بہت پسند فرمایا اور دعاؤں سے نوازا۔ چند ترامیم کی طرف اشارہ بھی فرمایا جو طبع دوم میں کر دی گئی ہے۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے مجھے اپنے کتب خانہ سے مناقب المحبوبین کا لاہور والا نسخہ ارسال فرمایا۔
لاہور والا نسخہ ارسال فرمانے کے بعد اور اس کے اردو ترجمہ کا حکم دیا، میں نے اللہ کا نام لے کر ترجمے کا کام شروع کر دیا، اور اس وقت پروفیسر ڈاکٹر سید معین الرحمن صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللطیف صاحب اور پروفیسر محمد اسحاق قریشی صاحب نے میری معاونت اور رہنمائی فرمائی۔ ترجمہ مکمل ہو گیا تو خواجہ دل نواز حضرت خواجہ خان محمد توسوی کی خدمت عالیہ میں پیش کیا تو آپ نے پسند فرمایا۔ البتہ یہ حکم اس کی تلخیص کر دی جائے۔ تلخیص کا کام مکمل ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں مسعود دوبارہ پیش کیا، آپ نے منظوری دی اور طبع اشاعت کی اجازت فرمائی۔ یہ بات قابل ذکر ہے، آپ ترجمہ تلخیص کے کام کے دوران ہر مرحلہ پر اپنے مشوروں اور اپنی دعاؤں سے نوازتے رہے اور اصلاحاً بھی فرماتے رہے۔ مناقب المحبوبین کا یہ مخلص ترجمہ، جس کو لوگ ملخص بھی پڑھتے ہیں مخلص بھی پڑھتے ہیں، یہ آسانی میں جس کی زبان پر آتا ہے اسی طرح پڑھ سکتا ہے۔ مناقب المحبوبین کا یہ مخلص ترجمہ 1397 ہجری میں اسلامک بک فاؤنڈیشن لاہور نے شائع کیا۔ تمام حلقوں میں اسے پسند کیا گیا، جبکہ بعض احباب کی طرف سے اعتراضات آئے اور بعض نے اغلاظ کی نشاندہی کی۔ زیادہ تر احباب و حضرات نے یہ لکھا، مکمل ترجمہ جلد از جلد شائع ہونا چاہیے۔ مخدوم حضرت خواجہ خان محمد توسوی فیصل آباد تشریف لائے تو آپ نے مناقب المحبوبین کے مکمل اردو ترجمے کی ترتیب دی، تکمیل اور اشاعت کے بارے میں تاکید فرمائی۔ آپ نے چشتیہ اکادمی اور مکتبہ الفوائد کے قیام اور مناقب المحبوبین اور دیگر تصانیف اور تالیف کے اس ادارہ کے تحت شائع کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ مخدومی جناب خواجہ محمد توسوی کا وصال 2 جمادی الثانی 1399 ہجری کو ہوا۔ اس صدمہ جان کے بعد میری ہمت و توانائی میں ضعف آ گیا، لیکن پڑھنے کی رفتار بہت سست پڑ گئی، مگر کام رکا نہیں، کسی نہ کسی طرح جاری رہا۔ اس دوران در وسائل آفتاب توسوی حضرت خواجہ دل نواز ترتیب دیے، بعد ازاں تذکرہ خواجگان توسوی کے تدوین میں مشغول ہو گیا۔ اس کتاب کی تعلیم